وفعل الخیر، تیرے مسائل کا حل کس چیز میں ہے؟ تیرا رب کہتا ہے جو در حقیقت مسائل کے حل پہ قدرت رکھتا ہے، وفعل الخیر لعلکم تفلحون، تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح کے راستے تلاش کرنا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، ان ذمہ داریوں سے خدا برا ہونا چاہتے ہو، ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع و سجود، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، عبادت کی تمام قسمیں انہیں اختیار کرو، وفعل الخیر، اور خیر کے کام اختیار کرو، خیر کے کام اختیار کرو، لعلکم تفلحون، آسمان سے صدا آتی ہے تم یہ کر گزرو، مسائل کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو، میں حل کر دوں گا۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدوں کی مخالفت کبھی نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس نے جو فیصلے کر دیے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، امت کے مسائل، افراد کے مسائل، میرے گھر کے مسئلے، میرے ملک کے مسئلے، کسکولے گدائی اٹھا کے ہم در در کی خاک چھانتے ہیں، کبھی کس کے سامنے، کبھی کس کے سامنے، کبھی کسی شجر کے سامنے، کبھی کسی حجر کے سامنے، کبھی کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی قبر کے سامنے، کبھی بین الاقوامی باطل قوتوں کے سامنے۔ اللہ کی قسم، ایک بار اس کے سامنے آؤ، دامن پھیلاؤ، زندگی میں کوئی مسئلہ حل طلب باقی رہے گا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ کبھی تو اپنے رب پہ اعتماد کر کے دیکھو، کبھی تو اس پہ بھروسہ کرو، کبھی تو اس پہ توکل کرو۔ تم انسانوں کو، کسی مرے ہوئے کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھتے ہو، کسی بیمار کو، فاتر العقل کو، مجذوب الدماغ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنا داتا بنائے پھرتے ہو۔ ارے انسانوں، تمہیں سمجھنا چاہیے وہ داتا کیسے ہو سکتے ہیں جن کی قبروں پہ دھماکے ہوں وہ روک نہ سکیں، وہ تمہاری مشکلات کیسے حل کریں گے؟ جو اپنی قبر پہ بیٹھنے والے ایک برہنہ ملنگ کو لباس سے آراستہ کر نہ سکیں، وہ تیری ضروریات کہاں پوری کریں گے؟ اللہ کی قسم نہیں، یہ بھی محتاج ہے، تو بھی محتاج ہے۔ جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی فقیر تھے، جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی فقیر ہیں، جو بڑے پاورفل اپنے آپ کو بناتے ہیں وہ بھی فقیر ہیں، جو کم تر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی فقیر ہے۔ ذو القوہ المتین صرف ایک ہے جو طاقت والا ہے، ایک ہے جس کے پاس مسائل کا حل ہے اور وہ ضمانت دیتا ہے۔ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، آؤ تم اپنے آپ کو اس کی سپرد کر دو، مسائل سارے حل وہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عامر جحفی رضی اللہ تعالی عنہ، علاقہ حمص، سرزمین شام کا ایک صوبہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے والی گورنر بنا کے بھیج دیا۔ اپنی عادت کے مطابق وزٹ کے لیے تشریف لے گئے اور عوام الناس سے پوچھا تمہارے گورنر کے معمولات کیا ہیں؟ کوئی شکایت تو نہیں؟ بہت ساری شکایتیں تھیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک شکایت یہ بھی تھی دن میں قدر تاخیر سے آتے ہیں، بروقت دفتر میں تشریف نہیں لاتے، اور ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ اور ایک شکایت یہ تھی کہ رات کو جا کے کوئی سائل، رات کو ہماری خبر گیری کے لیے باہر نہیں نکلتے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے، ہماری نگہداشت کے لیے گلیوں بازاروں میں جیسے آپ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، علی فرمایا کرتے تھے، عمر آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے ذمہ داریوں کی ادائیگی بڑی مشکل بنا دی۔ رات کی تاریکیوں میں نکلتے تھے بازاروں میں۔ میری سلطنت میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کوئی تنگ دست اور بیمار تو نہیں،
سعید بن عامر کی شکایت ان کی رعایا کرتی ہے، آپ کی طرح یہ رات کو ہماری خبر گیری کے لیے نہیں نکلتے، قوم کے سامنے وقت کے حکمران کی پیشی ہو رہی ہے۔ ہاں جی گورنر صاحب بتائیے تاخیر سے کیوں آتے ہیں؟ کہا میری قوم نے آج مجھے بولنے پر مجبور کر دیا، وگرنہ یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا تھا۔ امیر المومنین، میرے گھر میں خدمت کے لیے خدام نہیں ہے، میں گورنر تو ہوں، آپ نے مجھے عامل کو بنایا ہے، لیکن یہ مسئولیت ہے، میں کوئی دنیا کا بادشاہ کیسر و کسریٰ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوں۔ میرے گھر میں خدام نہیں ہے، گھر میں جھاڑو دینا، برتن صاف کرنا، کھانا تیار کرنا یہ میں خود ہی کرتا ہوں، اس لیے قدرے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جواب یہ ہو تو کسی کا اعتراض باقی رہے گا؟ امیر المومنین نے پوچھا اچھا پھر رات کو باہر کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا دن بھر ان کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہوں، رات کو اپنے دکھڑے اپنے رب کے سامنے روتا ہوں۔ اگر وہ رات اللہ کے سامنے اپنے مسائل نہ رکھوں تو صبح ان کے مسائل کیسے حل کروں گا؟ اللہ کی قسم انسانوں کے لیے مسائل کے حل کا ایک راستہ دیا ہے۔ لوگوں، مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے رب کے سامنے رکھیں، اللہ اسے حل کرے گا۔ جناب جناب نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالی عنہ فتح نہامت پہ، فتح الفتوح، کسرائے فارس، پرشین امپائر، وقت کی سپر طاقت، سب سے بڑی عسکری قوت، اس کا آخری حصار ہے۔ ساری بچی کھچی طاقت قلعہ نہامت پہ موجود ہے، اور اسے اہل سیر نے فتح الفتوح قرار دیا، بڑی بڑی فتحوں سے بھی بڑی فتح، جس نے عجم سارا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فارس سارا سید الکونین کے غلاموں کے قدموں میں سرنڈر کر دیا، جس فتح کے نتیجے میں عجم کے دروازے کھل گئے، عراق سے آگے ایران، ایران سے آگے افغانستان، چین تک کے لیے فتح کے راستے ہموار ہو گئے۔ اس فتح پہ کئی دن کی مارکا آ رہی، کئی دن کی مارکا آ رہی، فتح کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ لاکھوں کی تعداد میں غنیم سپاہ دشمن کی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ نعمان بن مکرم صحابی رسول، جنہوں نے کسکر کی گورنری کو ٹھکرا کے جہاد کے میدان میں تمنا شہادت کے لیے امیر المومنین سے درخواست کر کے یہ رستہ اختیار کیا تھا، وہ سپاہ سالار عساکر اسلام ہیں، آج کھڑے ہیں، صبح دم صفیں بن گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر لشکر اجازت ہو تو حملہ کریں؟ فرمایا نہیں، ایک بات کہہ جاؤ، مجھے ذرا اپنا مسئلہ اس ذات کے سامنے رکھ لینے دو جس سے زیادہ طاقت والی ذات اور کوئی نہیں۔ دامن پھیلا دیا، اللہم انی اسألک بفتح فیہ عز الاسلام واہلہ وذل الکفر واہلہ۔ اللہم، اے کائنات کے مالک، میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیری لونڈیا کا، تیری خادمہ کا بیٹا، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آج تیرے سامنے کئی دن کی مار کا آ رہی کے بعد دامن پھیلا کے کھڑا ہوں۔ اللہم انی اسألک ان تقرعینی بفتح فیہ عز الاسلام واہلہ وذل الکفر واہلہ۔ میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر ایک ایسی فتح کے ساتھ جس میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے عزت ہو، کفر اور اہل کفر کے لیے ذلت ہو۔ ثم اختم لی علی اثر ذلک بالشہادہ، اور ادھر فتح کے اعلان ہو جائے، ادھر کوئی تیر آ کے نعمان کے سینے میں پیوست ہو اور مجھے پیوند خاک کر دیا جائے، جام شہادت عطا کر دیا جائے۔ دعا کی ٹھنڈی سی ہوا چلی، بال سبا جسے کہتے ہیں، فرمایا لشکریو اللہ کے نام پہ حملہ کر دو۔
حملہ کر دیا، وہ کلا اللہ کی قسم میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جاؤ جغرافیہ اٹھا کے دیکھو اور زمانے کے حالات ذرا کنسلٹ کرو، محسوس ہوتا ہے عقل انسانی تعجب کرتی ہے اس کلا کے فتح کی کوئی صورت نہیں تھی، اتنے کم وسائل کے ساتھ، اتنے چھوٹے لشکر کے ساتھ فتح کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، جب انسان اپنے آپ کو، اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر فیصلے زمین سے نہیں آسمان سے صادر ہوتے ہیں، پھر فتح و شکست کے فیصلے زمین کے لشکر نہیں آسمان کے لشکر مرتب کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ان تقر عینی بفتح، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ عزت دار فتح جس میں اسلام، اہل اسلام سرخرو ہو، کافر اہل کفر اور کفر وہ ذلت میں شکست سے دوچار ہوں، پھر جام شہادت بھی مل جائے۔ شام کا سما ہے، فتح کے ترانے گونج اٹھے، کسی نے پوچھا امیر لشکر کہاں ہے؟ بھائی ساتھ کھڑے تھے، کہا یہ ہے۔ امیروں کی طرف اشارے تو اوپر کی طرف ہوتے ہیں نا، بادشاہ تو اوپر ہوتے ہیں، سالار تو اوپر ہوتے ہیں، مسندیں تو بلند ہوتی ہیں، نہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی اوپر ہوتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، کبھی نیچے گرتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے۔ بھائی کہتا ہے اوپر نہیں، گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں، زمین کے سینے پہ، خون پہ لٹ پٹ، کہا اللہ نے تمہارے سالات کی دونوں دعائیں قبول کر لی، فتح بھی عطا کر دی، شہادت بھی عطا کر دی۔ اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھو تو صحیح، ہم نہیں رکھتے، ہم نے سمجھا ہے ہمارے مسائل کا حل بڑے بڑے بینکار، یہ بڑے بڑے معاشی ماہرین، IMF، FATF اور اس قسم کے عفریت اور شیطان ہمارے مسائل کا حل ہے، اور نہیں میرے بھائی، ناصیتی بیدی، ماضٍ فی حکمت عدل فی قضاء، تیری نشانی تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، تیرے امور کا مختار وہ ہے، فیصلے سارے وہاں سے صادر ہوتے ہیں، تقدیریں وہاں سے لکھی جاتی ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سارے مل جائیں، تجھے نقصان دینا چاہیں کوئی نقصان نہ دے سکے، اگر اللہ تجھے فائدہ دینا چاہتا ہے سارے مل جائیں، تجھے فائدے سے روشناس کروانا چاہے ایک رائی برابر فائدہ نہ دے سکیں، اگر آسمان سے تیرے لیے خسارہ لکھ دیا گیا ہے، شرط کیا ہے، اگر مسئلہ حل چاہتے ہو تو اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اللہ کی قسم جو چیز اللہ کے سپرد ہوتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا تھا نا رضی اللہ عنہا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، بے آب کے آبادی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، انسانی زندگی تو دور رہی، حیوانوں کی زندگی کا بھی تصور موجود نہیں ہے۔ عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک جوان عورت، شیر خار چند دن کا بچہ، چلے گئے۔ بیوی پوچھتی رہی کیوں جا رہے ہیں، جرم کیا ہے، ناراض ہیں؟ آسمان کی طرف سے، رب کی طرف سے اجازت نہ تھی، جواب نہیں دیا۔ بالآخر گھوم کے آگے آئی، اللہ کے حکم پہ؟ فرمایا ہاں اللہ کے حکم پہ۔ ابراہیم اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تصور کرتے ہو شہروں میں بیٹھے ہو، انسانوں میں بستے ہو، معاشرے میں رہتے ہو، برادریوں میں جیتے ہو، بھائی ساتھ ہے، بیٹا پاس ہے، بیوی سرہانے بیٹھی ہے، اولاد خدمت کرتی ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، تیرا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ توکل، بھروسہ، عبادت کا وہ تعلق جو اللہ کے ساتھ تیرا بحثیت عابد عبادت گزار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ یہ دیکھ تیری ماں ہے، ابراہیم کی بیوی ہے علیہ السلام، اسماعیل کی ماں ہے علیہ السلام، کہا کس کے نام پہ، کس کے حکم پہ؟ اللہ کے۔ فرمایا ہاں اللہ کے۔ ابراہیم جاؤ، کوئی گلہ نہیں، تو جس کے حکم کے لیے جیتا ہے اسی کے حکم پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی گلہ نہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے تیرا شوہر تجھے چھوڑ کے گیا ہے، کس کے بھروسے پہ یہاں بیٹھی ہو؟ فرمایا اللہ کے بھروسے پہ۔ اللہ کی قسم نبی یہ کائنات نے فرمایا، جواب یہ دیا جاتا ہے جو اللہ کے بھروسے پہ بیٹھتے ہیں اللہ پھر کبھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ کے بھروسے پہ بیٹھتے ہیں اللہ کبھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تو اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر، بھروسہ اس سے رشتہ کو بنا، اعتماد کو اس پہ بنا. تو گناہ کر کے آئے وہ تیرے گناہ معاف کرے گا، تو بھوکے پیٹ آئے وہ تجھے پیٹ بھر کے کھانا دے گا، تو ضرورتوں کے انبار لے کے آئے وہ تیری ساری ضرورتیں پوری کرے گا. ایک شرط ہے، اس پہ اعتماد کر اور اپنے آپ کو اس کی سپرد کر. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى الله وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. وہ ایک خاتون عمران کی بیوی، قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی جناب زکریا علیہ السلام کے گھر والی کی بہن، اہل سیر نے لکھا، نظر مانتی ہے، ارادہ کرتی ہے اللہ پیٹ پہ جو بچہ پرورش پا رہا ہے دنیا میں آئے گا تیرے نام پہ وقف کر دوں گی تیرے دین کے لیے. فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو بیٹی ہے. آسمان کا رب کہتا ہے بیٹے بھی میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، میں اپنے وعدے پورے کرتا ہوں، تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. بیٹی تھی، ایک ماں اپنے لخت جگر کو، بیٹی کو اللہ کے نام پہ وقف کرتی ہے. خالو جناب زکریا کیسا کفیل ہے، کفلها زکریا کیسا کفیل ہے جو آسمان سے مرسل ہے، جس پہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اس بچی کا کفیل بنا دیا. اور کفیل، اور سنو میرے بھائیوں، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرو، اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ اعتماد کرو. عمران کی بیوی اپنے پیٹ کے بچے کو اور بچی کو اللہ کی سپرد کرتی ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. زکریا کی کفالت میں دے دیا. علیہ السلام انسان تھے، نبوت کے باوجود، فضیلت عظمت بزرگی کے باوجود انسان تھے. ایک کمرہ محراب، ایک چھوٹا سا حجرہ، اس میں بند ہے یہ شیر خوار بچی، یہ چھوٹی عمر کی بچی اس کمرے میں بند ہے. اور زکریا علیہ السلام بھول گئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یاد آیا، سر پر دھوڑتے ہوئے آئے وہ چھوٹی سی بچی جو میری کفالت میں ہے، اس کے رزق میرے ذمے ہے. آیا، دروازہ کھولا، دیکھا وجد عندہا رزقا، پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. دیوار کے پیچھے بند کمروں میں، مکفل حجرے میں پھلوں کا ڈھیر، رزق کا ڈھیر. قال انا لکی ھذا یا مریم، انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ. زکریا تو بھول جاتا ہے، جس نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں بھولتا. اللہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد تو کرو. صحیح بخاری میں، آخری بات عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. سن 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد سفر کا مہینہ، شوال سن 3 ہجری میں مارکہ احد ہوا ہے، اور سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سن 4 ہجری. کچھ بدتینت لوگ نبی کائنات کے پاس آئے، قرہ کرام کو ساتھ لیا، لے گئے مقام رجی پہ جا کے دھوکے کے ساتھ حملہ کر دیا، 8 کو شہید کر دیا، 2 کو گرفتار کر کے لے گئے. ان میں سے ایک حبیب بن عدی رضی اللہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بنو نوفل کے لوگوں نے دیکھا یہ تو ہمارے باپ کا حارث بن نوفل کا قاتل ہے. مارکہ بدر میں خبیب کے ہاتھ سے حارث بن نوفل کی موت واقع ہوئی، اسے قتل کیا گیا تھا، یہ کافروں کے لشکر میں تھا. اولاد نے بنو حارث کے لوگوں نے خرید لیا اور پھر اذیت دینا شروع کر دی.
ایک کمرے میں توق و سلاسل پہنا کے، صحیح بخاری میں ہے، لوہے کی زنجیریں پہنا کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ حارث کی بیٹی زینب اس کا نام ہے، وہ پھرتی ہے، سلاخوں سے دیکھتی ہے۔ خبیب، اللہ اکبر، لمبی بات ہے، اس خاتون سے کہا مجھے اس طرح چاہیے، موت سامنے تھی، طہارت کے لیے، صفائی کے لیے اس طرح چاہیے۔ خاتون نے دے دیا۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ اس عورت کا کھیلتا ہوا وہ اندر گھس گیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے اپنی ران پہ بٹھا لیا۔ عورت کہتی ہے میرے کلیجے میں ہاتھ پڑا، میرا بیٹا ایک دشمن کے ہاتھ میں، جسے زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں، جس کی موت بالکل سامنے، اس کے ہاتھ میں، اور تیز دھار اس طرح بھی اس کے ہاتھ میں۔ خبیب فرماتے ہیں بی بی نہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو کبھی کسی بچے پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے تو بڑوں پہ ظلم نہیں کیا، بچے پہ ظلم کیا کریں گے، غم نہ کھا، ابھی تیرے پاس آ جائے گا۔ عورت کہتی میں حیران ہوئی، بند کمرے میں زنجیریں پہنی ہوئی، خبیب کو باندھا ہوا، اور حالت کیا ہے؟ خبیب کئی دن کا بھوکا، خبیب میں نے اپنی کافر عورت بیان کرتی ہے، کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خبیب کو انگوروں کے گچھے کھلائے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کہتی ہے لوگوں اس موسم میں مکہ میں کبھی انگور نہیں دیکھے گے۔ اس توق و سلاسل پہنے ہوئے خبیب، محمد کریم کے ساتھی خبیب، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی سپرد کیا اپنے آپ کو، بھروسہ کیا ہے اس پہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صرف ایک بات کہی، صرف ایک بات کہی، عرش والے تو جانتا ہے ہم تیری توحید کے نمبردار، تیرے نبی کے نام لیوا ہے، آج تیرے نبی کی محبت میں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے تو جانتا ہے، اللہ کچھ نہیں مانتا، صرف اتنا ہے میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری خبر سے آگاہ کر دینا۔ دشمن آ گیا، خبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا صرف 2 رکعتیں نماز کا ٹائم چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو موت کا آوازہ لگنے تک، عبادت کرو، عبادت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا صرف 2 رکعت نماز کا ٹائم چاہتا ہوں۔ وضو فرمایا، نیت باندھی، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، حمد و ثنا، تعریف و تسبیح۔ لیکن خود بیان کرتے ہیں میں نے مختصر سی پڑھی، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں محمد کے ماننے والے موت سے ڈر کے نمازیں لمبی کرنا شروع ہو گئے۔ کہا جان بخش دیں گے، جان بخش دیں گے، صرف ایک آرزو، ایک جملہ زبان سے یہ کہہ دو، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، رسی کھینچی نہیں ہے، رسی کھینچی نہیں ہے، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، تختہ دار پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں صرف ایک بات کہہ دو، کاش کہ آج یہاں میری جگہ پہ محمد ہوتے۔ کہا نہیں، خبیب کے جسم میں 100 جانیں ہوتی، محمد عربی کی عظمت پہ قربان کر دیتا، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چلے۔ لست غالحین ام المسلمہ علی یشک کان اللہ مصراعی، زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہ نے انسانوں کے لیے سے مشعل راہ بنا کے حدیث رسول سے اسے صادر فرما کے بخاری میں نقل کروا دیا۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ رجی کے حادثے کے بعد مکہ کی اس غریب التیاری کے عالم میں مجھے سولی پہ کھنچا جا رہا ہے۔ علی یشک کان للہ مصراعی، میری زندگی اللہ کے نام تھی، میری موت اللہ کے نام ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اب اس پہلو گرتا ہوں، اس پہلو گرتا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ کی قسم مسائل تیرے کچن کے ہیں، تیرے گھر کی دہلیز کے ہیں، تیری سلطنت کے ہیں یا دنیا کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو۔ آسمان کا رب وہ رب کیا ہے اگر اپنی مخلوق کے مسئلے حل نہ کر سکے؟ اسے رب کہتے ہی نہیں جو مسئلے حل کرنے پہ قادر نہ ہو۔ مما قدر اللہ حق قدرہ، اس کی قدر پہچانو، اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کی قدرت کا ادراک کرو، اپنے آپ کو اس کی سپرد کرو، پکڑنا چھوڑ دو، کبر سے
اپنے آپ کو بچاؤ، فخر سے نکلو، سرنڈر کرو، عاجز بناؤ، منکسر بناؤ۔ یہ رمضان تبدیلی کا رمضان ہونا چاہیے، انقلاب کا رمضان ہونا چاہیے، بندگی پہ دوام کا رمضان ہونا چاہیے، عبرتیں حاصل کرنے کا رمضان ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دو، تم اس کے بن جاؤ، وہ تمہارا بننے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا